بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسکندریہ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسا لگا جیسے وہ اسے جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد آیا کہ وہ بوڑھا آدمی تو ان کا پرانا خادم تھا جس کا نام اسد الدین تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھے شخص یعنی اسد الدین کے پاس گئے اور کہا کہ بابا جی کیسے ہو؟ اسد الدین نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز سنی تو چونک گئے۔ ایک دم مڑ کر دیکھا تو اسد الدین کے پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے۔ اسد الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے پاس بٹھایا اور کچھ ماضی کی یادوں کا ذکر کیا۔ اسد الدین نے ایک ایسی بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران کر دیا۔ اسد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ہمارے گاؤں کے پاس ایک وادی ہے۔ وادی کے اوپر سے چشمے کا پانی آتا ہے جو ایک جھیل میں گرتا ہے۔ جھیل کی مشرق والی طرف گلاب کے پھولوں کی جھاڑیاں ہیں۔ ان جھاڑیوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پر سال کے 12 مہینے پھول کھلتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اسد الدین اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اسد الدین نے کہا کہ سلطان معظم اس وادی میں جو بانجھ عورت جاتی ہے اگلے ماہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حقیقت جاننے کے لیے برقع پہن کر اس وادی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی وادی میں موجود گلاب کے پھولوں کی جھاڑی کے پاس پہنچے تو جھاڑی کے اندر سے اچانک دوستو یہ واقعہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرانے خدمت گار اسد الدین کے گاؤں کا، جس کے پاس دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ اس وادی میں ایک جھیل تھی جس کے کنارے میں گلاب کے پھولوں کی جھاڑیاں تھیں۔ جو بھی بانجھ عورت اس جھاڑی کے گلاب کے پھول سونگھتی وہ کچھ دیر کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اگلے مہینے وہ حاملہ ہو جاتی۔ اس راز سے پردہ تب اٹھا جب اسد الدین کی بہو حاملہ ہوئی۔ اسد الدین کا ایک بیٹا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے لیکن اس کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن اسد الدین کی بہو کے پاس اس کی بہن آئی اور کہا کہ فلاں وادی میں جو عورت گلاب کے پھولوں کو سونگھتی ہے اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اسد الدین کی بہو اپنی بہن کے ساتھ وہاں روانہ ہوئی۔ اس جھیل کے پاس ایک آدمی تھا جو بانجھ عورت کو اونٹنی پر بٹھا کر اس جھیل میں لے جاتا اور واپس وہ بانجھ عورت اسی اونٹنی پر آتی۔ بالکل اسی طرح اسد الدین کی بہو جب وادی میں پہنچی تو وہاں پر موجود شخص نے اسے اونٹنی پر بٹھایا اور گلاب کی خوشبو سنگھانے کے لیے لے گیا۔ جب وہ شخص اسد الدین کی بہو کو لے کر جانے لگا تو اس نے اسد الدین کی بہو کی بہن کو بتایا کہ جب یہ واپس آئے گی تو بے ہوش ہوگی، کیونکہ ان گلاب کے پھولوں کی خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے۔ جو بھی عورت اسے سونگھ لیتی ہے وہ کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسد الدین کی بہو جب گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھ کر آئی تو بے ہوش ہو گئی، لیکن جب اسے ہوش آئی تو اس کی جلد گیلی گیلی تھی۔ اس لڑکی نے اس چیز کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وقت گزرتا رہا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو سارے گھر میں خوشی کا سماں تھا، کیونکہ ان کے گھر 20 سال کے بعد بچے کی آواز سنائی دینے والی تھی۔ بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کو اپنے باپ کے سامنے لایا گیا تو اسد الدین کا بیٹا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ بالکل کالے رنگ کا تھا جبکہ اس بچے کے ماں باپ دادا دادی سفید رنگ کے تھے۔ اسد الدین کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ جب یہ ساری کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو انہوں نے عورتوں والا حلیہ بنایا، برقع پہنا اور وہاں اس وادی میں پہنچ کر اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اس آدمی نے
اونٹنی کو بٹھایا اور کہا کہ ان گلاب کے پھولوں کو سونگھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سانس بند کر کے ناک پھولوں کے پاس لے گئے اور بے ہوش ہونے کا بہانہ بنایا۔ جیسے ہی سلطان نے اپنی باڈی کو ڈھیلا چھوڑا، ایک بڑا موٹا کالا آدمی جھاڑیوں کے پیچھے سے آیا اور سلطان کا برقع اتارنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بجلی کی طرح تیز تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس اونٹ والے شخص کو پکڑ کر اپنے دربار لے آیا۔ وہاں آ کر اس سے پوری جانچ پڑتال کی۔ اس شخص نے کہا کہ ہمیں یہاں پر رینالڈ بادشاہ نے اس کام پر لگایا تاکہ ہم مسلمانوں کے خون میں غیر مسلم عیسائیوں کا خون شامل کریں، جس سے مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دیں گے اور ہم آسانی سے ان کو شکست دے دیں گے۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔